تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی سورة الصافات وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اما بعد۔ معزز سامعین گرامی، آج ہم سورہ صافات کے رکوع نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے، یعنی آیت نمبر 75 سے 113 کا ترجمہ اور تفسیر ہوگا۔ آج ہمارے پاس تقریباً 39 یعنی 39 آیات ہیں۔ ان 39 آیات میں کیونکہ رکوع نمبر 3 کے بعد یعنی آیت نمبر 75 سے اب انبیاء 7 کا 7 انبیاء کا تفصیلی تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی سورہ صافات میں جو 7 انبیاء کا تذکرہ ہوگا یا جن کا ذکر ہوگا ان کا یہاں سے بیان ہو رہا ہے تفصیلی۔ اب آج کے رکوع میں یعنی آیت نمبر 75 سے 113 تک یہاں 2 انبیاء کا تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا، یہ تقریباً 8 آیات میں ان کا تذکرہ محیط ہے، اور یہ ہے آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 تک کا۔ یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تقریباً 8 آیات بنتی ہیں، 82 آپ کہہ سکتے ہیں، یا تقریباً 82 آیت نمبر 82 تک، اور اس کے بعد آیت نمبر 83 سے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ سے آخری رکوع تک، یعنی اس رکوع کے اینڈ تک، رکوع نمبر 3 جو ختم ہو رہا ہے، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، یہ والی آیت یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ تو یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت اسماعیل کا بھی، اور حضرت اسحاق کی خوشخبری بھی دی گئی ہے ان آیات میں۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 75 کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور اس آیت کے اندر ایک ہی فعل ہے نادانا۔ حسب معمول ہم جان لیتے ہیں جو مشکل افعال ہیں یا وربز ہیں یا مشکل اسماء ہیں، مشکل کلمات ہیں، ان کا تھوڑا سا ترجمہ جان لیتے ہیں، ان کی صرفی لغوی یعنی گرامر کے اوپر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر اور ترجمے کی طرف آئیں گے۔ نادا ینادی منادات، بلانا، نادانا ہمیں بلایا، ہمیں پکارا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ وہ کیا دعا ہے؟ وہ تقریباً سورہ نوح کے اندر بھی مذکور ہے اور دوسری جگہ بھی مذکور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں، آپ میری مدد کیجیے۔ اور سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح نے یہ فرمایا تھا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، یہ دعا کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے سورہ نوح کے اندر۔ آیت نمبر تقریباً 26 ہے، وقال نوح ربی، اے میرا رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ تھی جب حضرت نوح علیہ السلام یعنی دعوت کی اینڈ کو پہنچ چکے، جب دعوت دیتے رہے تقریباً 950 سال کم و بیش حضرت نوح علیہ السلام دعا پکارتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ جب اتنے عرصے میں وہ ایمان نہیں لائے، جب وہ مایوس ہو چکے 950 سال، ہماری زندگی تو تقریباً کتنی ہے، 60-70 کے درمیان میں ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 100 سال کو پہنچ سکتا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی امت کو دعوت تبلیغ، دعوت ایمان، دعوت توحید دیتے رہے۔ جب وہ باز نہ آئے، مزید سرکشی کے اندر، کفر کے اندر، طغیانی کے اندر، سرکشی کے اندر، عناد کے اندر، کفر کے اندر حد سے مزید تجاوز کی، تو پھر یہ دعا فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ یہ دعا، اب دیکھیں یہ جو انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں یا قصے بیان کیے جا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سے کافی مشابہت رکھتا ہے۔
اور ان انبیاء کا تذکرہ یہ ہے کہ نفی شفاعت قہریہ کا ہے کہ دیکھیں ان انبیاء نے بھی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جب وہ مشکل میں تھے، کرب میں تھے، مصیبت میں تھے، جب قوم ان کے اوپر ایمان نہ لائی تو انہوں نے بھی آخر میں اللہ کو پکارا۔ تو یہاں سے عز الانبیاء کا تذکرہ بھی ہے کہ انبیاء بھی عاجز ہیں، ان کے پاس بھی زور یا طاقت ایسا نہیں ہے کہ وہ شفاعت قہریہ کر سکے، یعنی ان انبیاء کے پاس بھی کوئی ایسی شفاعت قہریہ نہیں ہے کہ زبردستی وہ اللہ سے اپنا کام یا کوئی آرڈر یا سفارش کروا سکے۔ تو دوسرا، ان انبیاء کے تذکرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے کہ دیکھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اتنا عرصہ مکہ کے اندر دعوت دیتے رہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ میں گزارا اور تقریباً یعنی 7 8 سال 9 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مایوسی میں اضافہ ہوا، تھوڑا سا مایوس ہونے لگے کہ میں اتنا عرصہ دعوت دے رہا ہوں اتنے سالوں سے، یہ ان میں کوئی فرق نہیں ہو رہا اور یہ لوگ ایمان کی طرف نہیں آ رہے، میری دعوت گویا کہ ان پہ اثر نہیں کر رہی۔ تو ان انبیاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور خاصتاً حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال دعوت تبلیغ کی، لیکن پھر بھی لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ اے نبی آپ نے تو 9 سال کیا، تو لہذا 9 اور ادھر سے 950 سال تقریباً مشابہت ہے، لیکن بضبط تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آیات کب نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے اندر تسلی ہے، پیغام ہے۔ جب دوسرے انبیاء کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اے نبی ان انبیاء کے ساتھ بھی یہ مسائل تھے، ان کی امتوں نے ان کو بھی جھٹلایا اور ان کی دعوت پر ایمان نہ لائے، تو لہذا آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے کافی مشابہت ہے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، وہ نہیں لائے، وہ ایمان نہیں لائے، تو آپ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف بد دعا کی، جیسا کہ ابھی ہم نے سورہ نوح کی آیت سے بتایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، البتہ نوح نے ہمیں پکارا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پکارا، ہمیں ندا دی، دعا کی، تو اللہ نے ان کی دعا پر لبیک کہا اور قبول کیا۔ اسی کو فرمایا کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، یہاں سے پہلے کسی کا تذکرہ ہے، البتہ تحقیق نوح نے ہمیں پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہیں، بہترین جواب دینے والے ہیں۔ اجاب معناہ قبل، اجاب دعوتہ، اجاب دعاءہ، اجاب دعوتہ، کسی کی دعوت کو یا دعا کو قبول کرنا۔ کسی نے آپ کو کوئی دعوت دی، عربی میں کہیں گے اجاب دعوتہ، تو اس کی دعوت پر لبیک کہا، یعنی اس نے کوئی دعوت دی تو اس پہ قبول کیا، تو کیا کہیں گے، اجاب دعوتہ، اجاب معناہ قبل۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو ہم بہترین دعوت یعنی دعا کو قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان پر عذاب آیا، چنانچہ طوفان نوح آیا اور تمام کفار کو مٹا کے رکھ دیا۔ لیکن وہ لوگ جو مؤمنین تھے، جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا، باقی سب لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، آگے والی آیت میں فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ، نجینا یہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، نجا ینجی تنجیتا، نجات دینا، اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کسی کو نجات دینا یا نجات دہندہ، تو لہذا نجات دہندہ کہا جاتا ہے نجات دینے والا۔ نجینا، ہم نے نجات دی، ہو ضمیر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹ رہی ہے، ہم نے نوح کو نجات دی یعنی اس طوفان سے، چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی تیار کی اور اس میں ایمان لانے والے لوگ جو تھے مؤمنین کو اور خود اور مختلف قسم کے جانوروں کو ان کشتی میں سوار کیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ ہم نے نجات دی اسے اور اس کے اہل کو، اہل عام طور عربی کا لفظ ہے، یہ اس سے یعنی گھر والے، اور اس میں مؤمنین بھی مراد ہے کہ اس کو اور اس کے اہل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی۔ من الکرب العظیم، کرب اصل میں مصیبت بمعنی تکلیف، ہونا بمعنی حزن یا غم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں وہ گویا کہ عذاب ہے یہاں، تو اس لیے اس کا معنی ہم کرب کا غم یا حزن معنی نہیں لیں گے بلکہ مصیبت، وہ اس بڑی مصیبت سے وہ طوفان تھا جو اللہ نے روئے زمین پر وہ طوفان بھیجا، تو وہ قوم تباہ و برباد ہو کے یہ ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے اہل کو اور مؤمنین کو اس عذاب سے نجات دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، تو یہ بھی نہیں، اس پر اکتفا نہیں کیا، اللہ نے انہیں مزید انعام بخشا۔ جب اتنا عرصہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنی تکالیف برداشت کی، دعوت دیتے رہے 950 سال، تو اللہ نے مزید انعام دیا۔ کیا انعام دیا؟
کہ ان کی نسل کو آگے پھیلایا. رہتی دنیا تک اگر کسی کی نسل پھیلی ہے چلی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل تھی. تو لہذا اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر الثانی بھی کہا جاتا ہے, دوسرے باپ, یعنی پہلے ہمارے جد امجد حضرت آدم ہیں, اس کے بعد نوح علیہ السلام ہیں. کیونکہ کشتی پہ جو آپ کے ساتھ جو مومنین سوار تھے تو ان کی نسل آگے نہیں چل سکی سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے. تو لہذا آپ کے 3 بیٹے تھے, حام, یافس اور سام. یہ 3 بیٹے تھے, ان سے نسلیں پھیلی ہیں اور آج جو نسلیں چل رہی ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل ہے. اسی کو فرمایا وجعلنا ذریتہ, بنا دیا ہم نے اس کی ذریت کو, یعنی اس کی اولاد کو, حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو, ہم الباقین, وہی باقی رہنے والے. باقی سب جو ہے وہ مر گئے, یعنی ان کی نسلیں نہیں پھیلی اور آگے نہیں بڑھی, لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی نسلیں آگے چلی ہیں, باقی رہی ہیں, آج بھی انہی کی نسل ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے چھوڑ دیا اس کے اوپر آخرین میں. ترکنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے, ہم نے چھوڑا, جمع متکلم فعل ماضی معلوم, ہم نے چھوڑا, علیہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر, فی الآخرین آخرین میں. یہ لفظی ترجمہ ہوگا, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے ذکر خیر چھوڑ دیا ہے ہم آخرین میں. آخری دنیا تک, رہتی دنیا تک جو بھی مومنین آئیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرتے رہیں گے اور ان کی ثنا اور تعریف کرتے رہیں گے. خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مسلمان ہوں, سب حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرتے ہیں اور ان کو اچھے القاب میں یاد کرتے ہیں. تو لہذا سب کے ہاں وہ معززین میں سے ہے, ان کا ذکر خیر ہر ایک کے ہاں چلتا ہے. سلام علی نوح فی العالمین, اسی لفظ کا جو ہے سلام علی ابراہیم, سلام علی نوح, جس نبی کا تذکرہ ہوگا اور عام طور اس کے آخر میں سلام علی نوح, سلام علی ابراہیم, تو یہ لفظ بھی آخر میں فرمایا جاتا ہے سلامتی ہو حضرت نوح پر فی العالمین, جہان والوں میں. تو لہذا حضرت نوح پر سلامتی ہو, حضرت ابراہیم پر سلامتی ہو, ہر قصے کے اینڈ میں یہ بیان ہوتا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین, اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. نجزی, جزا, یجزی, نجزی جمع متکلم فعل مضارع معلوم, ہم بدلہ دیتے ہیں. محسنین احسن یحسن, احسان کرنے والوں کو. یہاں سے مراد مؤمنین ہے, موحدین ہے, جو ایمان والے تھے یا ایمان لانے والے تھے, جو مؤمنین بنے, موحدین بنے, ان کو ہم احسان, وہ محسن ہیں تو لہذا ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں. یہاں سے تسلی ہے مؤمنین کو, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی حضرت نوح کے تذکرے سے, قصے سے, اور اسی طریقے سے مؤمنین کو بھی تسلی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اتنا عرصہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے تھوڑا سا گویا کہ گھبرانے لگے. جب یہ تذکرے ہوئے, ان انبیاء کا تذکرہ ہوا اور ان کے متبعین کا تذکرہ ہوا, تو اس سے مؤمنین کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤمنین تھے, صحابہ کرام تھے, ان کو تسلی ہے کہ آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. اللہ جیسے انہیں نجات دی ہے آپ کو بھی نجات دیں گے. جیسا کہ حضرت نوح کے قصے سے ایک تو تسلی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیں انہوں نے بھی دعوت دی تھی تو ان کو یہ سامنا کرنا پڑا, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دیکھیں اللہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے, آپ کی دعا کو مانیں گے, قبول فرمائیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کو نجات دیں گے. جیسا کہ حضرت نوح کے ساتھ ہوا, جب ان کے اوپر کفار کو اللہ نے عذاب دیا, ان کو تباہ و برباد کیا, تو مؤمنین کو نجات دی. تو لہذا گویا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو ان کے اوپر فوقیت دیں گے اور ان سے نجات بھی دلائیں گے. انا کذالک نجزی المحسنین, اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. یہ گویا کہ اللہ کے قاعدے اور سنت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا طریقہ ہے اور سنت ہے, محسنین کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک نوح ہمارے مؤمنین بندوں میں سے تھے. مؤمنین معناہ موقنین, جو یقین رکھنے والے اور ایمان لانے والے. ثم اغرقنا الاخرین, ہم نے پھر غرق کر دیا باقی لوگوں کو. اغرقنا, اغرق یغرق, اغراق کسی کو غرق کرنا, جمع متکلم فعل ماضی معلوم, ہم نے غرق کیا آخرین کو, باقی لوگوں کو. مطلب یہ ہے کہ جو حضرت نوح اور مؤمنین اور ان کے اہل کے علاوہ جو مؤمنین نہیں تھے ان کو اللہ نے غرق کر دیا. تو لہذا یہاں انجام ہے, جو نہ ماننے والے ہیں ان کا انجام یہ ہے, جو مؤمنین ہیں ان کا انجام اوپر ہوا کہ وجعلنا ذریتہم الباقین سلام علی نوح فی العالمین. تو نبی پر بھی سلامتی ہے اور مؤمنین کو تسلی دی کہ تمہارے لیے بھی کیا ہے, ہم بدلہ دیں گے. اور مخالفین کا انجام کیا ہوگا, ان کا اینڈ کیا ہوگا, ان کا بھی تذکرہ ہے. ثم اغرقنا الاخرین,
تو لہذا باقی لوگوں کو، معاندین کو، مخالفین کو، مشرکین کا انجام یہ ہے کہ ہم نے انہیں غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہاں سے قصہ دوسرے نبی کا تذکرہ ہے، کیونکہ 7 انبیاء کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ دوسرے نبی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ان کے متبعین میں سے یا ان کے جماعت میں سے، گروہ میں سے، شیعہ بمعنی جماعہ، فرقہ، و اتباع متبعین، تو ان کے متبعین میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، یا ان کے طریقے پہ چلنے والوں میں سے، دونوں معنی کر سکتے ہیں، متبعین، طریقہ، جماعہ۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ ابراہیم جب وہ آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ، یعنی اللہ کے اپنے رب کے پاس متوجہ ہو کر آئے تو ان کا دل سلیم تھا، سلیم من الشرک، شرک سے محفوظ تھا، سلیم تھا، اور اللہ کو ماننے والے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی تھی، عراق کے علاقے، تقریباً انبار کا یہ علاقہ ہے، آج کل جو موجودہ علاقہ ہے اسے انبار کہا جاتا ہے، اور اس وقت عراق کا علاقہ تھا جہاں پیدائش ہوئی، تو وہاں شرک کا بول بالا تھا، وہاں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اور آپ کے والد بھی بت تراشا کرتے تھے، بیچتے تھے، تو لہذا جس ماحول میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ سب مشرک تھے، لہذا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ جب یہ آئے دنیا پہ تشریف لائے تو ان کا دل صاف تھا شرک سے اور ان عبادت غیر اللہ سے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، کہ یاد کرو اس وقت کو، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ بھی ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یہاں تعبدون صیغہ جمع مذکر مخاطب، فعل مضارع معلوم، عبد یعبد، تعبدو، آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کیسی چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، تریدون یہ بھی جمع متکلم، فعل مضارع جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے کہ تم ارادہ کرتے ہو، اراد یریدو، تریدو، تریدون تم ارادہ کرتے ہو۔ اور دوسرا اس کے اندر افکن ہے، افکن، افکن آفکا یأفکو، آفکا یأفکو، افکن اس کا معنی ہے جھوٹ یا بہتان، درازی یا کسی پر بہتان باندھنا، اس کا معنی ہے، یہ ہے باب آفکا یأفکو افکن سے، کسی پر جھوٹ باندھنا، کسی پر جھوٹ بولنا، کسی پر کوئی بہتان لگانا، آفکا یأفکو۔ افکن بھی اسی سے ہے، اس کا معنی ہے جھوٹ کے بنائے ہوئے آلہہ، یعنی وہ آلہہ جو سچ میں نہیں ہے، حق میں نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ جھوٹ کے بنائے ہوئے ہیں اپنی طرف سے۔ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم جھوٹ کے بنائے ہوئے آلہہ کو چاہتے ہو اللہ کے علاوہ؟ یعنی ایسے آلہہ، ایسے معبودان جو جھوٹے ہیں، جو حقیقت میں نہیں ہے، تم لوگوں نے بنا لیا، ایسے جھوٹ موٹ کے بنا کے اللہ کے علاوہ تم ان کی عبادت کرتے ہو اور تم اسی کو چاہتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے ساتھ، جو اس جہان کو پالنے والا ہے، جو عالمین کا، جہانوں کا رب ہے، اس کے بارے میں تم لوگوں کا کیا گمان ہے؟ فنظر نظرة في النجوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے، گویا کہ اتمام حجت بیان کرنے کے لیے ان کے سامنے جو ہے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نظر کی۔ فنظر صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، اس نے نظر کی، اے تفکرا و تدبرا، گویا کہ نظر غور و فکر اور سوچ و بچار کرنے کی تھی، جیسے انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے سوچنے کی نیت سے، تو لہذا آپ نے اس نیت سے قوم کے سامنے دیکھا۔ فنظر نظرة فی النجوم، انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا نجوم میں، آسمانوں میں، ستاروں کو دیکھا، تو کیا کہا؟ فقال انی سقیم، یہ وہ وقت تھا کہ ان کا ایک میلہ ہوا کرتا تھا، جب وہ میلے پہ جانے لگے ان کو بھی کہا کہ اے ابراہیم آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو لیکن انہوں نے کیا کہا؟ آسمان میں ایسے ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ لوگ اس وقت نجومی تھے، کاہن تھے، تو ستاروں کو دیکھ کر کوئی چیزوں کا پتہ لگایا کرتے تھے، ان کے سامنے اس طریقے سے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، سقیم، تو لہذا سقیم اصل میں تو نہیں تھے، ظاہری بیماری نہیں تھی، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں سقیم القلب تھے، گویا کہ وہ دل کے بیمار تھے، یا کہا گیا ہے کہ فی المستقبل، گویا کہ مستقبل میں، فیوچر میں ہو سکتا ہے بیمار ہوں گے،
یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں تمہاری غیر اللہ کی عبادت دیکھتے ہوئے، جو تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو، میں یہ چیزیں دیکھ کر گویا کہ بیمار ہو گیا ہوں، دل کا گویا کہ بیمار ہو گیا ہوں، میری طبیعت جو ہے بیمار ہو گئی ہے ان چیزوں کو، کفر کو، شرک کو دیکھ کر۔ تو لہذا سقیم کا انہوں نے معنی وہ لیا کہ وہ بیماری ہے دوسرے الفاظ سے، لیکن یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری دوسری مراد لی، دل کی بیماری یا مستقبل کی، یا جو ہے نفس کی بیماری دل کی، جو ان کو غیر اللہ کو عبادت کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ یہ جو ہے اس طریقے سے انسان جو ہے یہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی استعمال کی تھی، یعنی یہ والی تعبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت والی رات بھی استعمال کی تھی، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھی یہ کون ہے، کہا کہ یہ ایک آدمی ہے، رجل یہدینی السبیل، کہ یہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اس نے مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا کہ ویسے جو راہبر ہوتا ہے، راستہ بتلانے والا ہوتا ہے، وہ مراد ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ آخرت کا راستہ اور ایمان کا راستہ مراد لیا تھا۔ تو لہذا یہ گویا کہ جھوٹ نہ ہوا، اس نے دوسرا معنی لیا اور انہوں نے دوسرا معنی لیا، تو یہ معنی صحیح ہے۔ فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، سقیم معنی ہو مریض۔ فتولوا عنہ مدبرین، تولوا صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، تولوا عنہ، وہ پیٹھ پھیر کر چلے گئے، یعنی جب انہوں نے آسمان میں دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، تو وہ سب چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام باقی رہے، کیونکہ یہی موقع دیکھنا چاہ رہے تھے، اسی موقع کی تلاش میں تھے، کسی طریقے سے ان کو کوئی موقع ملے، جا کے ان کی جو ہے گد بنائیں اور ان کی جو ہے صحیح طریقے سے ان کے جو ہے اکرام کریں اور ان کا ستیہ ناش کریں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ وہاں پہ، یعنی وہ لوگ جو ہے اپنے میلے والے دن گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں چلے گئے اور وہاں جو ہے ان کے بتوں کو دیکھا، تو سب بڑے بڑے بت موجود تھے، ان کے جتنے تھے جو ان کے اصنام تھے، بت تھے، ان کو کیا کہا، ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، کھانے کو اٹھا کر کہا کہ کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے، بولتے کیوں نہیں ہو، گویا کہ یہ اتمام حجت بیان کرنے کے لیے کہ جن کی تمہارے یہ غیر اللہ جو ہے، یہ جو تمہاری عبادت کرتے ہیں، اگر تم خدا ہو تو باتیں کیوں نہیں کرتے، اگر تم خدا ہو تو کھاتے کیوں نہیں ہو۔ تو اس طریقے سے ان سے گویا کہ یہ استہزاءً بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، اور پھر ان کو بڑی طاقت سے ضرباً بالیمین، گویا کہ دائیں ہاتھ سے بڑی طاقت سے ان کے جو ہے ان کو توڑنے لگے اور سب بتوں کو ستیہ ناش کر دیا، چورا چورا کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا اور ان سب بتوں کو توڑ دیا، سوائے بڑے بت کے، اور وہ جو کلہاڑا تھا اس کے کندھے پہ لٹکا کے آپ واپس آ گئے۔ قوم واپس آئی تو جلدی سے حسب معمول وہ اپنے بت خانے میں، اپنے بت خانوں میں جا کے اپنے اصنام اور آلہہ کے معبودان کے سامنے جا کے سجدہ شکر کیا کرتے تھے۔ آیا تو دیکھا کہ سب بت جو ہے گرے ہوئے ہیں، تو پوچھا گیا کہ کس نے کیا ہے، بتایا گیا کہ وہ یہی ہے ابراہیم علیہ السلام، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا اور پھر ان کے ساتھ اتمام حجت کی گئی اور مناظرہ کیا گیا۔ پھر اس موقع پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خاموش کیا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو بڑے بت نے کیا ہوگا، جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، جس کے کندھے پہ کلہاڑا وہی کرے گا، میں کیوں کروں گا، بل فعلہ کبیرہ، تو ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے۔ تو لہذا اس طریقے سے جب وہ ان کو لاجواب کر دیا، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں جواب دے سکتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بڑے خدا سے پوچھو نا، کندھا بھی اسی پہ ہے کہ اسی نے کیا ہے یا کس نے کیا ہے، اسی نے کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے ابراہیم، لوگوں نے کہا، قوم نے کہا کہ دیکھیں اے ابراہیم، آپ کو پتہ ہے یہ تو باتیں نہیں کر سکتے۔ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کلاس لی اور ان کو کہا کہ تمہیں کم سے کم کوئی عقل کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو چیز بات نہیں کر سکتی کیسے تمہارا معبود بن سکتی ہے اور کیسے تمہارے الہ بن سکتی ہے۔ تو لہذا اس بات پہ بھی وہ پھر جو ہے مزید نفرت کرنے لگے اور سرکشی کے اندر، اناد کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے خداؤں کی اور معبودان باطلہ کی نصرت کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کے لیے ایک بڑی آگ کا انتظام کیا، بہت بڑی آگ کے بہت زیادہ لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اور اس مہم کے لیے جو ہے ان کو کافی وقت لگا ہوگا یقیناً۔
جب آگ جلائی گئی تو اتنا بڑی تھی اور اتنی تیز تھی کہ آدمی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا جب آگ تیز ہو، تو لہذا کہا جاتا ہے کہ اس کو منجنیق کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے کوئی عمارت بنائی گئی یا جو بھی کیا گیا، تو اس طریقے سے ان کو وہاں اس میں ڈالا گیا۔ لہذا ان کی یہ چال تھی، اللہ نے ان کی چال کو بھی ناکام کر دیا۔ اس آگ کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا۔ وہ آگ گویا کہ آپ کے لیے گلزار بن گئی، وہ آگ عذاب دینے والی نہیں تھی۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بالآخر وہاں سے صحیح سالم اس سے نکلے۔ اس طریقے سے وہ لوگ اور ان کی وہ چالیں اور ان کا دور ناکام رہا۔ اس پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم پھر بھی جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہے، ان سے تنگ ہو چکی ہے اور یہ بھی بیزار آ گئے ہیں، تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ یہاں سے عراق سے پھر شام گئے۔ یہ آپ کی ارض المہاجرہ ہے، شام، قدس کے اندر، شام کے اندر، اور وہاں آپ رہے۔ اور یہاں سے پھر آپ مصر بھی گئے تھے پہلے سفر کے اندر۔ وہاں سے کیونکہ اب جب آپ عراق سے نکلے تھے، آپ کے ساتھ صرف آپ کی بیوی حضرت ہاجر تھی اور اس کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ لیکن پھر مصر میں گئے، وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، حضرت ہاجر کو جو ہے آپ حضرت سارہ کو، بلکہ اس کو کاٹ لینا بھائی جان، یاد سے اس کو کاٹ لینا۔ حضرت ابراہیم کے جو ہجرت کا قصہ ہے اس کو پھر سے بیان کرتے ہیں، آپ پھر اس کو دیکھ لینا۔ ما لکم لا تنطقون، کیا ہوا تمہیں کیوں نہیں باتیں کرتے؟ نطقا ینطقو، نطقن، بات کرنا، آپ کیوں نہیں باتیں کرتے؟ صیغہ جمع مذکر مخاطب، فعل مضارع معلوم، کیا ہوا کہ آپ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، فراغ معناہ مالا، پھر آپ متوجہ ہوئے یا میل ہوئے ان کے اوپر، مارتے ہوئے بالیمین، دائیں ہاتھ سے۔ یمین اصل میں دائیں ہاتھ کو کہا جاتا ہے اور اس سے مراد جو ہے طاقت ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں ہاتھ سے جو ہے آپ نے بزور طاقت اس ہتھوڑے سے یا اس کلہاڑے سے آپ نے ان کی جو ہے سرکوبی کی اور ان کو توڑا بڑی طاقت سے۔ تو یمین کا معنی دائیں ہاتھ سے بھی ہے، تو لہذا دائیں ہاتھ کا ذکر کر کے دونوں ہاتھ مراد ہے، یا اس سے مراد بڑی طاقت ہے کہ دونوں ہاتھوں کی طاقت سے ان کو مارنا شروع کر دیا اور اس طریقے سے ان کو گرا دیا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، جب وہ اپنے میلے سے واپس آئے تو جلدی سے اپنے بت خانے میں آئے۔ زَفَّ يَزِفُّ زَفًّا وَزِفَافًا، زفاف عربی میں کہتے ہیں لیلۃ الزفاف، شادی کی رات، یعنی رخصتی کی رات، تو یہ زفاف ہے۔ اور عربی میں اگر اسی طریقے زف معناہ اسرع، زف یزف معناہ اسرع، تو لہذا یہاں معنی ہے اسرع، یزفون اے یسرعون، وہ قوم واپس آئے تو جلدی سے اپنے بت خانے میں آ کے گھسے، اور ان کی جیسے عادت تھی کہیں سے بھی واپس آتے تو سب سے پہلے اپنے بت خانے میں اپنے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، شکریہ ادا کرتے، پھر اپنے کاموں میں چلے جاتے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ اے توجہ، پھر وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف، یزفون دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے جلدی سے۔ فَقَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی جب وہ قوم واپس آئی، دیکھا کہ وہ گرے ہوئے ہیں، پھر حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، عرض کیا گیا کہ آپ نے یہ گرائے ہیں، تو آپ نے کہا أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیسے عجیب لوگ ہیں تم لوگ، کیا ہی عجیب لوگ ہیں کہ تم عبادت کرتے ہو ایسی چیز کی جس کو تم خود گھڑتے ہو۔ نحت ینحت نحتن، کسی کو تراشنا، یعنی بت وغیرہ تراشنا، خود تم بناتے ہو، تراشتے ہو اور پھر ان کی عبادت کرتے ہو، کیسے لوگ ہو تم؟ کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ واللہ خلقکم وما تعملون، خلق صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، اس نے پیدا کیا۔ تعملون عامل یعمل، تم عمل کرتے ہو، صیغہ جمع مذکر مخاطب، فعل مضارع معلوم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ۔ یہ اب دیکھیں موانع بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں دو موانع ہیں غیر اللہ کی عبادت کرنے سے، ان بتوں کی عبادت کرنے سے۔ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ خلقکم، ایک معنی اس کی وجہ سے بھی کہ اس نے پیدا کیا، تمہیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ وما تعملون، اور جو تم کام کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو، جو کام تم کرتے ہو یا جو عمل کرتے ہو وہ بھی اللہ نے کیے ہوئے ہیں، اللہ کی پیدائش سے ہے، اللہ کی رضا سے ہے، مرضی سے ہے، تو لہذا تم کیسے اس کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، تو تجویز مشرکین کا بیان ہے یہاں سے اس آیت میں کہ جب ان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہی، وہ لاجواب ہوئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ابنوا له بنيانا، کہ بناؤ اس کے لیے ایک عمارت،
کہ ایک ایسی عمارت بنائیں جس کے اندر آگ بھڑکائی جائے اور پھر ان کو اس میں ڈالا جائے۔ تجویز مشرکین قالوا ابنوا له بنیانا بنا یبنی ابنی، اور اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے ابنو، آپ سب بناؤ۔ بنیان عمارت، ایک آتش کدہ بنائیں، آتش خانہ بنائیں، تو اس کے اندر فالقوہ فی الجحیم، تو آپ اس میں ڈالو اس کو، یعنی حضرت ابراہیم کو اس آگ کے اندر۔ جحیم سے مراد یہاں وہ آگ ہے۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، ارادوا سوا جمع مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، اراد یرید، انہوں نے چاہا، انہوں نے ارادہ کیا، انہوں نے ایک تدبیر کا ارادہ کیا، ایک دو کا ارادہ کیا، فجعلناہم، ہم نے کر دیا ان کو، اسفلین، نیچا۔ جعلنا سوا جمع متکلم، فعل ماضی معلوم، ہم نے کر دی ان کے اس دو کو یا اس تدبیر کو ناکام یا نیچے کر دیا۔ یعنی انہوں نے تو نشان عبرت بنانے کے لیے کیا کہ تاکہ کل کو کوئی جرت نہ کر سکے، کوئی دوسرا اس طریقے سے کوئی کام نہ کرے، ہمارے الہہ کی توہین نہ کر سکے۔ تو لیکن اللہ نے ان کی اس دو یا اس چال کو، اس تدبیر کو ایسا ناکام کر دیا کہ اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ اتنی بڑی آگ جس کے لیے ان کو جو ہے بہت وقت لگا لکڑیوں کو جمع کرنے کے لیے، عمارت بنانے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کر دیا، پھر سے وہ صحیح سالم اس آگ سے نکلے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، لہذا وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما دیا۔ قال صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، اس ایک آدمی نے کہا، یہدی، ہدا یہدی، ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، کہ وہ مجھے عن قریب رہنمائی کرے گا یا سیدھا راستہ دکھائے گا یا صحیح جگہ کی رہنمائی فرمائے گا۔ وقال، اور یہاں سے ہجرت کا بیان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی ذاہب، میں جانے والا ہوں، یعنی ہجرت کر کے یہاں سے جانے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدینی، مجھے عن قریب وہ اچھی جگہ دے گا یا اچھا مجھے راستہ دکھا دے گا، ایسا اچھا راستہ جو میرے لیے بہتر ہوگا۔ لہذا ارض شام کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی اور وہاں جا کے آباد ہوئے۔ اور پھر وہاں جا کے حضرت ابراہیم کی دعا کا تذکرہ ہے، ربی حبلی، یہاں سے دعا، ربی حبلی، حبل یہ امر کا صیغہ ہے، مجھے ہبہ کیجئے، ہبہ کرنا، تحفہ کرنا، گفٹ کرنا، اے اللہ مجھے عنایت کیجئے، مجھے دے دیجئے، من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، یہاں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے شام پہنچے، وہاں تو اپنے علاقے میں تھے، عراق میں تو خاندان بھی تھا، لیکن ہجرت کر کے جب وہاں پہنچے ایمان کے حالت میں تھے، حضرت ابراہیم تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی، ان کی بیوی حضرت سارہ، اور دوسری جو ہے حضرت ہاجر علیہ السلام، اور تیسرے ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ چنانچہ پھر لوط علیہ السلام کو وہاں سے ایک قریب بستی تھی، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ کے حکم سے وہاں بھیجا گیا، تو ان کو دعوت دینے کے لیے لوط علیہ السلام وہاں چلے گئے۔ جب وہاں تھے حضرت ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام وہاں تھے، کوئی تھا نہیں، کوئی وارث نہیں تھا کہ کون ان کے جو ہے وارث بنے گا، نبی بنے گا، آگے لوگوں کی ہدایت کا کام کرے گا، تو اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے عنایت کیجئے اپنی طرف سے صالحین میں سے، نیک اولاد عنایت فرمائیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، یہاں سے خوشخبری ہے وہ دعا، اور یہاں سے اجابت دعا کا تذکرہ ہے، اللہ نے دعا قبول کر دی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، فبشرناہ، ہم نے اسے خوشخبری دی، سیغہ جمع متکلم، فعل ماضی معلوم، ہم نے حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی، بغلام، ایسے بچے کی، ایسے غلام کی، غلام لڑکا، حلیم جو حوصلہ رکھنے والا ہو، بردبار ہو، تحمل رکھنے والا ہو، حلیم حوصلے والا، تحمل، بردبار۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے کہ وہ حلیم تھے، جیسے والد نے کتنی مشقتیں برداشت کی، امتحانات پار کیے، تو اللہ نے بھی ان کو ایسی اولاد اور ایسا بیٹا عنایت فرمایا کہ وہ بھی بردبار تھا، تحمل مزاج تھا، جو امتحان آئے کہ آگے اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دیں، جب بیٹے سے رائے لی گئی تو وہ بھی ایسے تحمل مزاج تھے، بردبار تھے، حوصلے والے تھے، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، بالکل میں اپنے رب کے سامنے بالکل میری جان حاضر ہے اور میری گردن حاضر ہے۔ تو لہذا اللہ نے خوشخبری دی ایسے بیٹے کی، یعنی حضرت اسماعیل کی، جو تحمل والے تھے، بردبار تھے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی ایک امتحان نہیں ہوئے، تبھی تو اللہ نے پھر ان کو نوازا، پہلے آگ میں ڈالا گیا، وہاں سے پھر ہجرت ہے،
اس کے بعد اب ایک اور سب سے بڑا امتحان کہ پہلے اولاد نہیں تھی، جب اولاد اللہ نے دی تو اس میں بھی امتحان دیا کہ خواب میں بتایا گیا کہ آپ نے اس کی قربانی دینی ہے اور اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں آپ نے ذبح فرمانا ہے، ذبح کرنا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا امتحان، ایک تو یہ ہے کہ بیٹا دے دینا، اور دوسرا اپنے ہاتھوں سے کسی کو بیٹے کو ذبح کرنا، وہ بھی جب آپ بڑی عمر کے پہنچ چکے ہوں اور آخری عمر میں ہوں۔ یہ امتحان کوئی معمولی نہیں تھا۔ فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب آپ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سعی کو پہنچ گئے۔ اب یہاں حلیم سے گویا کہ یہاں سے دلیل حلیم ہے اور امتحان ابراہیم کا تذکرہ بھی ہے کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حلیم غلام کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ سعی کی عمر کو پہنچا، جب حضرت اسماعیل سعی کی عمر کو پہنچا، سعی یسعی کوشش کرنا، دوڑنا، چلنے پھرنے کے لیے، یعنی جب وہ اس عمر کو پہنچے، جب جیسا کہ بچہ اپنے والد کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے کا ہو جاتا ہے، جب اس عمر کو پہنچے تقریباً 12-13 سال کی عمر میں ہوں گے، یہ بچہ بھی سمجھدار ہو چکا تھا اور بڑا بھی ہو چکا تھا، تو اس وقت چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، کام میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے، تو پھر دوسرا امتحان شروع ہوا۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ پہنچ چکے اس کے ساتھ یعنی حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل سعی کی عمر کو، چلنے پھرنے کی عمر کو، جس میں اپنے باپ کے ساتھ آدمی بچہ چل پھر سکتا ہے، ہاتھ بٹا سکتا ہے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام، حضرت ابراہیم نے فرمایا، قال یہاں اس کا فاعل حضرت ابراہیم ہے، یا بنی، ابن بیٹا، بنیا اے میرے پیارے بیٹے، یہاں یہ تصغیر ہے، ابن اس کی تصغیر بنیا اے میرے بیٹے، انی ارا سوا واحد متکلم فعل مضارع معلوم، میں دیکھتا ہوں فی المنام خواب میں، انی اذبحک بے شک میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، ذبح یذبح، اذبح میں آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، فانظر یہ امر کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر، آپ دیکھیے، ماذا ترى، رآ یرآ، ترى آپ کیا دیکھتے ہو، یعنی دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام میں خواب میں دیکھا، انہیں خواب میں اشارہ ہوا، یہ رب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا رب العزت کا کہ اپنے بیٹے کو خواب میں فرمایا گیا کہ ذبح فرمائے، تو بیٹے سے بھی مشورہ لیا گیا کہ اے بیٹے میں نے ایسے خواب میں دیکھا ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں، آپ کی کیا رائے؟ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رائے طلب کرنا اور ان سے مشورہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بلاغت رشد کو پہنچ چکے تھے، سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ چکے تھے، کہ سمجھدار ہو چکے تھے، تبھی ان سے مشورہ لیا جا رہا تھا۔ اگر بالکل چھوٹے ہوتے تو کیسے مشورہ لیتے؟ تو جب ان سے مشورہ لیا گیا تو آگے بیٹا بھی ایسے ہوشیار تھا، کیسے انشاءاللہ کے ساتھ کہہ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ بھی ہوشیار ہو چکے تھے اور سن رشد کو تھوڑے سے پہنچ چکے تھے، تھوڑے سے بڑے ہو چکے تھے۔ بے شک میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ دیکھیے آپ کی کیا رائے ہے۔ قال یا ابتی، اے میرے پیارے باپ، ابو جان، افعل امر کا صیغہ ہے، آپ کر گزریے، ما تؤمر، تؤمر صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع مجہول، آپ کو جو امر کیا گیا، آپ کو جو حکم کیا گیا، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو آپ کو حکم کیا گیا ہے۔ ستجدنی، وجد یجد پانا، تجد صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم، آپ مجھے پاؤ گے، سین کے ساتھ فیوچر کا معنی ہو گیا، آپ عنقریب مجھے پاؤ گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں انشاءاللہ کے ساتھ گویا کہ معلوم ہوا کہ وہ سمجھدار تھے۔ انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے، آپ میرے سے کوئی اور چیز نہیں دیکھیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سپرد کر دیا، جب دونوں نے حکم مان لیا، اسلم یسلم، اسلام تسلیم کر لینا، سپرد اپنے آپ کو کر لینا یا مان لینا، جب دونوں نے یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے حکم مان لیا، دونوں تیار ہو گئے، ایک ذبح کرنے والا اور ایک ذبح ہونے والا۔ وتلہ للجبین، تلہ اس کا فاعل حضرت ابراہیم ہے، تلہ معناہ طرحہ ارضا، سرعہ و طرحہ کسی کو لٹانا، معناہ القاہ علی خدہ او علی عنقہ کسی کو گردن کے بل یا خد کے بل یا رخسار کے بل کسی کو زمین پر لٹانا، تو وتلہ کسی کو رخسار کے بل یا گردن کے بل لٹانا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹا لیا
جبین یعنی پیشانی کے بل، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب بالکل کاٹنے کے لیے یعنی ذبح کرنے کے لیے بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو چکے تھے، کرنے والے تھے، تب اللہ کی طرف سے حکم ہوا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی اے ابراہیم، اللہ کی طرف سے ندا ہوئی، اللہ نے خود دی یا فرشتوں کے ذریعے، وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے اسے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بالکل بس اب ٹھہر جائیے، آپ ذبح نہ کیجئے، آپ کو جو حکم دیا گیا تھا، خواب جو بیان کیا گیا تھا، جو حکم خواب میں دیا گیا تھا، آپ نے وہ کر دیا، آپ نے اس کو سچا کر دکھایا، یعنی آپ نے حکم مان لیا، قد صدقت الرؤیا، شاباش، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، یہ پھر ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی سنت ہے، طریقہ ہے، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، جو محسن ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، موحدین ہیں، اللہ ان کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، آپ کیا سمجھتے ہیں لوگو، یہ امتحان کوئی چھوٹا امتحان تھا؟ ان ھذا، انا تاکید ہے، پھر اس کے بعد ھذا ہے اور اس کے بعد لام آیا، یہ مزید تاکید ہے، بے شک البتہ وہ ایک بلا، امتحان، مصیبت، بلا بمن امتحان، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ چیز البتہ ایک واضح صریح آزمائش ہے، انا اس کے اندر تاکید ہے، لام مزید اس کے اندر تاکید کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا۔ یہ امتحان اللہ نے جو لیا ہے ابراہیم سے کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، جو اللہ نے ان سے امتحان لیا ہے، میرے اور آپ کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے، باقی یہ امتحان کوئی غیر معمولی امتحان تھا، تو انعام بھی اللہ نے غیر معمولی دی ہے، اسی لیے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے پھر اس کے بدلے میں، فدیے میں، قربانی میں کیا دیا؟ ایک ذبح عظیم دیا، ذبح عظیم، ایک دمبا جو جنت سے لایا گیا، کچھ کہتے ہیں جنت سے لیا تھا، جو جنت سے بھیجا گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا اور آپ نے پھر وہ ذبح کیا، یعنی اللہ کی طرف سے آواز لگائی کہ آپ نے خواب سچ کر دیا ہے، اب آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں ذبح کرنا، بلکہ یہ دمبا ہے جو جنت سے لایا گیا ہے، اس کو آپ نے ذبح کرنا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دیا اس کا ایک بڑی قربانی سے، بڑی قربانی، عظیم سے مراد یہ ہے کہ عظیم القیمہ ہے یا عظیم الجثہ ہے، قیمت میں وہ زیادہ تھا، یا یعنی جس باڈی میں، جسم میں زیادہ تھا، یا جو ہے وہ کیا تھے، قیمت میں زیادہ تھا، دونوں اعتبار سے کر سکتے ہیں، جنت کا تھا، کچھ کہتے ہیں جنت کا تھا، کچھ فرماتے ہیں مفسرین میں سے کہ آپ نے خریدا تھا، لہذا اگر خریدا تھا تو وہ بڑی قیمت والا تھا، جنت سے لایا گیا تھا تو وہ عظیم المرتبہ والا ایک بڑا دمبا تھا جو اللہ نے ان کی فدیے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ اس کو ذبح فرمائیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے پھر ان کو بدلہ دیا کہ ان کا ذکر خیر اور ثنا اور مدح آخری لوگوں میں، اب یعنی بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے چھوڑ دیا اس کا، یعنی حضرت ابراہیم کا ذکر بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، جو بعد میں قیامت تک لوگ مومنین آئیں گے، مسلمان آئیں گے، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کریں گے۔ اس میں یہود نصارہ سب متفق ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے میں اور ان کا تذکرہ خیر کرنے میں۔ سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر سلامتی ہو، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مؤمنین بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق، اور یہاں سے معلوم ہوا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل تھے، نہ کہ اسحاق، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض کتابوں میں اگر دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں اسحاق وہ ہیں ذبیح اللہ، کیونکہ اسحاق بعد میں تھے، اسماعیل پہلے تھے، تو ذبیح اللہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ وبشرناہ باسحاق، اسی لیے اللہ نے اس کا تذکرہ بھی بعد میں فرمایا، دیکھیں فبشرناہ بغلام حلیم سے مراد وہ حضرت اسماعیل ہیں، وبشرناہ باسحاق یہاں سے مراد حضرت اسحاق ہے، اس کی خوشخبری اور ان کی پیدائش بھی بعد میں ہوئی، اور ہم نے اس کو خوشخبری دی، یعنی حضرت ابراہیم کو اسحاق کی۔ نبی من الصالحین، وہ نبی بنیں گے کہ بیٹے پیدا ہوں گے، لیکن وہ بھی نبی بنیں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، صالحین، مؤمنین، موحدین۔
وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے برکت دی اس پر اور اسحاق کے اوپر، یعنی حضرت ابراہیم پر بھی برکت ہے، وہ بھی بابرکت ہیں، اور حضرت اسحاق بھی بابرکت ہیں۔ حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کتنے بابرکت تھے کہ ان کے جو ہے 12 بیٹے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی انہی میں سے ہے۔ اور پھر آگے انبیاء کا جو سلسلہ چلا ہے، تقریباً تمام انبیاء یہی یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلتے آئے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت اور اولاد سے پیدا ہوئے سب سے آخری نبی۔ تو لہذا اللہ نے کیسی برکت دی کہ تمام انبیاء کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی بھیجا، حتیٰ کہ آخری نبی جو گزرے ہیں، جو سب سے افضل الانبیاء ہیں، وہ بھی آپ انہی کی اولاد میں سے ہیں، اسی کی ذریت میں سے ہیں۔ یہ ہے برکت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دی، اور کیسے بابرکت بنایا۔ دعا حضرت ابراہیم نے کی، وہ دعا قبول ہوئی، بیٹا مانگا، بیٹا بھی دیا۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوا ان امتحانات کے بعد، پھر یعنی بیت اللہ کے بنانے کا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے پہلے امتحان لیا، پھر بیت اللہ کی تعمیر کا کام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا۔ تعمیر کرنے کے بعد پھر حضرت ابراہیم نے جو دعا کی، اس دعا کو بھی قبول کیا کہ یا اللہ اس شہر کو یعنی مکہ المکرمہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور تمام لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ چنانچہ آج بھی لوگ جو ہے حج اور عمرے کے لیے کیسے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں اور زیارت کے کتنے متمنی ہوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی تھی حج کے لیے، اور اس بیت اللہ کے طواف کے لیے بلایا تھا، ہم لوگ جا رہے ہیں اور اس پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو لہذا یہ سب برکات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی، جو انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس مقدس جگہ کے لیے تمام دنیا کے ثمرات فواکہ ہوں۔ اور آج بھی آپ جب بھی دیکھیں گے کہ یعنی حرم کے اندر آپ کو تمام ہر موسم کے پھل وہاں پہ پوری دنیا کے موجود اویلیبل ملیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی آزماتے ہیں، کسی بھی امتحان میں یا آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں، انسان کو اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا بھی کرنی چاہیے اپنے لیے اور اپنی بہتری کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلا امتحان ہوا، ان سے پاس ہونے کے بعد کیسے بیٹے کی دعا کی، اللہ نے وہ قبول فرمائی۔ پھر دوسرا امتحان جب اپنے بیٹے کو جو ہے مکہ کے اندر چھوڑا اور پھر قربانی کا فرمایا گیا، اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا، تو آپ نے تعمیر کا کام کیا، اللہ کا حکم بجا لائے، اور اس کے بعد دعا کی تو دعا قبول ہوئی۔ اسی لیے ہم جب کوئی بھی عبادت کریں، نیک کام کریں، اس کے بعد دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کی طرف لگے رہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتے رہیں، کیونکہ ہمارا دین دین حنیف ہے اور دین مستقیم ہے، دین ابراہیمی ہے، وہ سیدھا دین ہے جس کے اندر کوئی شرک نہیں، کوئی غیر اللہ کی عبادت نہیں، صرف اسی ایک کی عبادت ہے۔ کیسا یہ عمدہ مضمون تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا۔ اسی کو فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، کہ اللہ نے اس کو خوشخبری دی حضرت اسحاق کی، جو نبی ہوں گے اور نیک کاروں میں سے ہے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، ہم نے بابرکت بنایا یا برکت ڈالی حضرت ابراہیم پر اور حضرت اسحاق پر، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی ذریت اور اولاد پر، محسن یا محسن وظالم لنفسه، کچھ ان میں سے محسن ہیں اور کچھ جو ہے ظالم ہیں۔ اب ہما ضمیر ہم کہہ سکتے ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کو، وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے اولادوں میں سے کچھ محسن ہیں اور کچھ ظالم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ ایماندار بنیں گے اور کچھ کافر بنیں گے۔ محسن و ظالم، کچھ ان کی اولادوں میں سے محسن ہیں اور کچھ ان میں سے ظالم ہیں، لنفسی، اپنے اوپر۔ جو ظالم بھی ہے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، بلکہ کیسا ظالم ہے، وظالم لنفسہ مبین، واضح ظلم کرنے والا ہے، صریح ظلم کرنے والا ہے، جو حق کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑے گا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، وہ عدم الشرک کا ہے، شرک نہ کرنے کا، کفر سے بچنے کا اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرنے کا، جن کے لیے علم جہاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کیا تھا۔ تمام یعنی اکیلے ہو کے اپنی قوم سے اور اس وقت کے یعنی کہ ظالم سے، ڈکٹیٹر سے، ظالم حکمران سے آپ بھڑ گئے تھے، لڑ گئے تھے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کے ڈٹ گئے تھے۔ آپ نے اللہ کی وحدانیت اور توحید کی آواز کو بلند کیا تھا، اور اس وقت آپ نے حتیٰ کہ
آگ میں کودنا پسند فرمایا اور آپ کود گئے، اللہ نے آپ کو بچا لیا تھا، اور مزید وہاں سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی، کتنے مشقتیں برداشت کرنی پڑی، جلا وطن ہونا پڑا، لیکن پھر بھی آپ دعوت توحید پر ڈٹے رہے۔ پھر مزید امتحان آئے، آپ مزید ڈٹے رہے۔ آج دین جو آج ہم تک پہنچا ہوا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ برکات ہے۔ اسی سے تمام انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے ہے، جو آخر الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محسن امت ہیں، محسن الکائنات ہیں۔ آخرت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے وہ محسن ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو، کافر ہو کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہر ایک کے ساتھ ہے۔ لہذا کیونکہ وہ ایک ایسی ہستی ہیں، عظیم ہستی ہیں، جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، لہذا ایسی عظیم ہستی کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی گستاخی کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی تضحیق کرنی چاہیے، جیسا کہ کچھ غیر مسلم لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی وہ نشان عبرت دیں جیسا کہ اس وقت کے فرعون اور اس وقت کے جابر، نمرود اور کافر لوگ تھے، جیسے اللہ نے ان کو نشان عبرت بنایا، ایسے ہی ان کو بھی بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے